السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس تیسرے پارٹ میں ہم یہ باتیں جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کی کیفیت میں کیا تھا، یعنی نماز کی کیفیت، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ جس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کان یطیل الرکعۃ الاولی علی الثانیۃ من کل صلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے تھوڑی لمبی پڑھتے تھے، یعنی پہلی رکعت کو لمبی کرتے تھے اور دوسری رکعت کو تھوڑی چھوٹی کر کے پڑھتے تھے۔ اس میں جو ہے یعنی پہلی رکعت کے مقابلے میں چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے تو کچھ دیر تک ٹھہرتے تھے، یا قرأت سے فارغ ہوتے تھے تو کچھ دیر تک ٹھہرتے تھے، تھوڑا ریسٹ کرتے تھے، تھوڑا سانس جو ہے لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے تک یا کانوں تک اٹھاتے ہوئے رکوع میں جاتے تھے۔ رکوع میں جا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے انگلیوں کو پھیلا کے اپنے گھٹنے کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے دور رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سر اور اپنے پیٹھ کو ایک دم برابر رکھتے تھے، یعنی سر اونچا بھی نہ ہو اور نیچے بھی نہ ہو، بلکہ دونوں کو ایک دم ایک برابر رکھ کے مضبوطی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع کرتے تھے، پیٹھ کو برابر کر کے۔ نمبر 3، رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی العظیم، ایک بار کم سے کم، یا 3 بار یا 5 بار، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دعائیں بھی پرمانت ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی پرمانت ہے۔ آپ رکوع میں اس کو بھی، ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جتنی بار ہم 10 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، عام طور سے اتنا زیادہ آپ رکوع، اتنا لمبا رکوع آپ کرتے تھے، کبھی اس سے زیادہ بھی اور کبھی اس سے کم بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے آپ جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو بہت لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرتے تھے، یعنی دیر تک نماز پڑھتے تھے۔ اور جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو بوڑھے لوگوں کا، ضعیف، کمزور، بیمار لوگوں کا، بچوں کا دھیان دیتے ہوئے نماز کو جو ہے چھوٹی کرتے تھے۔ نمبر 5، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاتے تھے رکوع سے تو کیا پڑھتے تھے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، جیسا کہ نماز کا طریقہ ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے تھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کان تک اٹھاتے تھے، اور اچھے طریقے سے کھڑے ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی بھی بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، لا تجزئ صلاۃ لا یقیم فیہا الرجل صلبہ فی الرکوع والسجود، کسی بھی ویکتی کی نماز اس وقت تک سویکار نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع سے اٹھ کے اپنے پیٹھ کو سیدھی نہ کر لے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں رکوع سے اٹھے، خاص طور سے ابھی رمضان کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز میں اتنا فاسٹ رکوع سجدہ کرتے ہیں کہ رکوع سے اٹھے، ابھی صحیح اس سے اٹھے بھی نہیں ہیں، کھڑا بھی نہیں ہوئے ہیں، دعا تو دور کی بات ہے، دعائیں جو پڑھنی ہیں، صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے۔ میرے بھائی، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، ہر نماز کو ہم کو ایک طریقہ سے پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑا ہونا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ نماز کا رکن ہے۔ کوئی آدمی اگر رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس وجہ سے رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوں گے، اور پھر کیا پڑھیں گے؟ ربنا ولک الحمد، اور یہ 4 پرکار کے ہیں، ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، یا ربنا اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ اس طرح سے انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور دعا ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض، یہ دعا بھی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کے دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ دعا پڑھتے؟ کم سے کم حمدن کثیرن بھی بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم کو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، نماز جلدی نہیں پڑھنی چاہیے،
بلکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع سجدے صحیح سے نہیں کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کو اس بات پہ دھیان دینا چاہیے. پھر اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرتے تھے، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے اور پھر اپنے گھٹنے کو رکھتے تھے. یہاں دونوں طریقے ثابت ہیں، پہلے اپنا گھٹنا بھی رکھنا ثابت ہے اور ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہے. افضل اور اتم یہ ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ رکھے اور پھر اپنے گھٹنے کو رکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پیشانی کو اور پھر ناک کو زمین میں لگاتے تھے اور 7 انگوں پہ سجدہ کرتے تھے. 7 انگوں پہ سجدہ کرنا یہ فرض ہے. ناک اور پیشانی 1، دونوں ہاتھ کے پنجے 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5، اور دونوں پیروں کے پنجے بھی اس پہ سجدہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ اپنے پیروں کے پنجے کو اٹھا دیتے ہیں، میرے بھائیو اگر جان بوجھ کے اٹھائے تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، ان کا سجدہ نہیں ہوا. پیروں کے پنجوں کو بھی فولڈ کر کے انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں اور اس میں سجدہ کرنا چاہیے. میرے بھائیو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مٹی پر بھی آپ نے سجدہ کیا ہے، آپ نے کھجور کے چٹائی پر بھی آپ نے سجدہ کیا ہے، اور دباغت دے کر کے چمڑے کو جو اچھا کر لیا گیا ہو، یعنی ایک قسم کی دوائی لگا کے جو چمڑا صحیح کر لیا جاتا ہے اسے چٹائی بن جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سجدہ کیا ہے. اگر ہمارے پاس پگڑی ہے یا ٹوپی وغیرہ ہے تو ہم اس کو ہٹا کے جو ہے کوشش کریں کہ پیشانی ہماری جو ہے چٹائی پر یا دھرتی پر لگے. اگر نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے نمبر 8 سجدہ کے سمے ہم کو اس بات پر دھیان دینا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جو ہے بازوؤں کو اپنے جسم سے، اپنے پیٹ سے، اپنے کمر سے دور رکھنا ہے، اپنے شریر سے دور رکھنا ہے، اور اپنی کہنیوں کو جو ہے زمین سے بھی دھرتی سے اوپر رکھنا ہے. کہنیوں کو زمین پہ جو ہے چپکا کے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح سے جو ہے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ جیسے کتا اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، یعنی وہ اپنے پورا جو ہے ہاتھ زمین پر پھیلا دیتا ہے. میرے بھائیوں اسی طریقے سے انسان اچھے طریقے سے سجدہ کرے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کان کے برابر رکھے اور اپنے ہاتھوں کے پنجوں کو قبلہ کی طرف رکھے. اس طرح سے بھی نہ کرے اور اس طرح سے بھی نہ کرے، بلکہ ہاتھوں کے پنجے جو ہے زمین پر رہیں اور یہ قبلہ کی طرف رہیں. رکوع میں انسان کیا پڑھے گا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا سبحان ربی الاعلی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ ساری دعائیں صحیح حدیث سے پرمانت ہیں، آپ یہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تھے، 11ویں نمبر پہ ہے، رکوع سے اٹھ کے داہنے پیر کو کھڑے رکھتے تھے اور بائیں پیر پر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. یہ دعا یا رب اغفر لی رب اغفر لی، وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے بھائیو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع، سجدہ، رکوع میں بیچ میں بیٹھنا، اور اسی طریقے سے یعنی یہ ساری چیزیں آپ کی تقریباً ایک سامانیہ روپ سے ایک برابر ہوا کرتی تھی. کسی کو زیادہ لمبا یا کسی کو زیادہ چھوٹا نہیں کرتے تھے. پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کھڑا ہو جاتے تھے. کھڑے ہو کر کے پھر آپ جو ہے دعا استفتاح ہے اس کو نہیں پڑھتے تھے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جو ہے یعنی صرف بسم اللہ کہہ کے جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے شروع کر دینا، یہ ثابت ہے، یہ پرمانت ہے. میرے بھائیو اسی طریقے سے یہ نمبرات جو ہیں، میں نمبر اگر کچھ اسکپ کر دے رہا ہوں تو مشکل نہیں ہے، اس کتاب میں جو نمبرات لکھے ہوئے ہیں ابھی ہم 14 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے رکعت کے لیے بیٹھتے تھے دوسری رکعت کے لیے، تو اب اس میں تشہد پڑھتے تھے. تشہد پڑھنے کے سمے داہنے پیر کو کھڑا رکھنا ہے، بائیں پیر کو بچھا کے اس پہ بیٹھنا ہے، اور یہ داہنے ہاتھ کو یہ مٹھی باندھ کر کے یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے اشارہ کرنا ہے، اس سے سنکیت کرنا ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے دعا کرتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جب انسان اس سے اشارہ کرتا ہے تو شیطان بہت چڑھتا ہے اس سے، بلکہ لوہے سے جیسے مار پڑتی ہے ویسے شیطان کے اوپر مار پڑتی ہے جب ایک انسان اس انگلی سے اشارہ کرتا ہے نماز کے اندر. تو اور انسان اشارہ بھی کرے اور اس کو دیکھتا بھی رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ صرف اشہد ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں، باقی اور نہیں اٹھاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ شروع تشہد سے لے کر کے انتم تک اپنی انگلی سے جو ہے اشارہ کرتے رہتے تھے، اس سے دعا بھی کرتے تھے اور اس کی طرف دیکھتے بھی رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشہد میں کیا پڑھتے تھے، اس کو ہم جانتے ہیں التحیات، آپ سب کو معلوم ہے نا تحیات کیا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے بھائی یہ دعا پڑھنا، یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر 3 اور 4 رکعت والی نماز ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر کے پھر تیسری اور چوتھی رکعت پورن کرتے تھے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ملاتے تھے۔ اسی طریقے سے آخری رکعت میں، انتم تشہد میں، انتم رکعت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو تورک کرتے تھے۔ تورک بھی یہ سنت ہے۔ تورک کا ارتھ کیا ہوتا ہے کہ اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھا جائے اور بائیں پیر کو جو ہے نیچے سے، اپنے سورین کے نیچے سے نکال کے دائیں طرف نکال دیا جائے اور جو ہے اپنے سورین کے بل جو ہے زمین پر بیٹھا جائے۔ اس کو جو ہے تورک کہتے ہیں، اس کو تورک کہتے ہیں۔ اور انگلی سے اشارہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورے نماز میں کرتے رہنا ہے، اور اس کے ذریعے دعا، بلکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو دعا کے الفاظ ہیں وہاں پہ اس انگلی سے ہم کو اشارہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیم ہم سب جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا، اس کے علاوہ ایک اور دعا پرمانت ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعائیں ہم کو پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نماز کا، وہ میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر کچھ باتیں آگے پیچھے یا کچھ باتیں اسکپ ہو جائیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ نہیں، بلکہ وہ ساری باتیں بھی ثابت ہیں جو ہم نماز کا صحیح طریقہ، جو سنت کا طریقہ ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ یہ دعائیں ساری پڑھنے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تھے، اور پھر جو ہے بائیں طرف بھی اسی طریقے سے کرتے تھے۔ یہاں 17ویں نمبر پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا بھی آدیش دیا ہے نماز پڑھنے کے ٹائم میں۔ سترہ رکھنے کا آدیش، سترہ کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آگے کوئی لکڑی، اور کم سے کم وہ لکڑی جو ہے یعنی 1 ہاتھ 1 ذراع کی ہونی چاہیے، اس کو آدمی رکھ کے نماز پڑھے۔ اگر آدمی سترہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز پورن نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس کے آگے سے گزر رہا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اگر اس گناہ کو، اس وبال کو وہ جان لے تو 40 سال یا 40 مہینے تک وہ نہیں سوچے گا کہ اس طرف سے گزرے۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تمہارے آگے سے کوئی گزرے، تم نماز پڑھو، تم اس کو روکو۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے، آگے سے جا رہا ہے، تو اس سے لڑائی کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اپنا سترہ رکھنا چاہیے، اور آگے سے کوئی، کسی بھی نمازی کے آگے سے کوئی آدمی نہ جائے۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی جو سترہ رکھنے کی جو جگہ ہے، وہ ممر الشاۃ، یعنی جو آپ کے سجدے کی جگہ ہے اور جہاں سترہ ہے اس کے بیچ میں ایک بکری کے گزرنے کی جو ہے جگہ، یعنی اتنا دور ہونا چاہیے، سترہ زیادہ دور نہ ہو۔ یہ اصل سمجھانے کا مقصد ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس پارٹ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز میں کیا تھا، نماز کی کیفیت آپ کی کیسی ہوا کرتی تھی، یہ باتیں ہم نے سیکھی۔ اس میں کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم کل کے پارٹ میں انشاءاللہ وستار روپ سے سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے جیون کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کا طریقہ بتایا، اسی طریقے پر نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔